السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین حضرات، کافی دنوں سے دوست و احباب کی طرف سے یہ سوال پیش کیا جا رہا تھا کہ سینے کے اور پنڈلیوں کے بال صاف کرنا یا موڑنا یا کٹانا کیسا ہے۔ جہاں تک تعلق داڑھی کے بالوں کا ہے تو ان کو بڑھانا ہے، کٹانا نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعفوا اللحا، اے لوگو تم داڑھیوں کو بڑھاؤ، ان کو کٹاؤ مت، نہ ان کو موڑو۔ اور داڑھی بڑھانا اور اس کو بڑا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بڑھانے کا حکم فرمایا ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ایک بڑی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والی، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ داڑھیوں کو نالوں میں اور گندے پانی میں بہا رہے ہیں اور داڑھی کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آج فیشن کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے داڑھیاں مڈائی جا رہی ہیں۔ بہرحال انسانوں کو اپنی اس حرکت سے باز آ جانا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق مونچھوں کا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جز الشوارب، اے لوگو مونچھیں کٹاؤ۔ مونچھوں کے کاٹنے کا حکم دیا گیا اور داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا گیا، اور آج اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ داڑھیاں مڈائی جا رہی ہیں اور مونچھوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ کام کرنا، یہ مت کرنا۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور جس کا حکم دیا، ہم وہ کام نہیں کر رہے۔ جبکہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ بہرحال آج سے ہم یہ نیت کریں کہ داڑھیاں بڑھائیں گے، کم سے کم ایک مشت ہونی چاہیے، ایک مشت زائد کو کٹانا جائز ہے، بہتر نہیں کہتا، جواز ہے۔ اور رہا مسئلہ ایک مشت کم اگر ہے تو جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جہاں تک مسئلہ مونچھوں کا ہے تو میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مونچھوں کو کٹانا چاہیے کیونکہ اسی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اب باری آتی ہے سر کے بالوں کی، تو اس کے بارے میں انسان کو اختیار ہے، اور اگر وہ سنتی بال رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال 3 طرح کے تھے۔ ایک تو وہ بال تھے جو آپ کے مونڈھوں تک آتے تھے، دوسرے کانوں کی لو تک، اور دوسرے کانوں کے اوپر، تیسرے کانوں کے اوپر تک۔ تو اختیار ہے، انسان رکھ سکتا ہے، اور اگر سر مڈانا چاہے تب بھی جواز ہے، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن آج کا جو عنوان تھا اور اہم سوال تھا وہ یہ تھا کہ سینے کے بال یا پیٹھ کے بال، کمر کے بال یا مونڈھوں کے بال یا پنڈلیوں کے بال، ان کو صاف کرنا کیسا ہے۔ یہ تو پہلی ویڈیو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ زیر ناف کے بال ہوں یا بغل کے بال ہوں، ان کو موڑنا سنت ہے، اور 40 دن تک ان کو باقی رکھنا اور اس کے بعد بھی نہ کاٹنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی انسان گنہگار ہوگا اگر 40 دن کے بعد وہ زیر ناف کے بال اور بغلوں کے بال کو صاف نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ سینے کے بال یا پنڈلیوں کے بال یا پیٹھ کے بال، کیا ان کو ہم صاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہاء کرام نے فرمایا کہ ان بالوں کو صاف کرنا بھی جائز ہے اور ان بالوں کو صاف نہ کرنا بھی جائز ہے۔ کیا مطلب؟
فتاوی ہندیہ جو فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے، جن نمبر 5 صفحہ نمبر 358 پر ایک عبارت موجود ہے، اور وہ عبارت یہ ہے: وَفِي حَلْقِ الشَّعْرِ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ تَرْكُ الْأَدَبِ۔ کیا مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ سینے کے بال اور پیٹھ کے بال موڑنا، سینے کے بال اور پیٹھ کے بال موڑنا ادب کے خلاف ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر بلا ضرورت، بنا کسی عذر کے ہم سینے کے بال موڑ رہے ہیں صرف اچھا لگنے کے لیے، یا مونڈھوں کے بال یا پنڈلیوں کے بال، تو یہ ادب کے خلاف ہے، بہتر نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر سینے پر بہت زیادہ بال جمع ہو گئے ہیں، خارش ہوتی ہے یا انفیکشن ہو رہا ہے، یا اس کے علاوہ ہم بستری اور جمع کے دوران ہماری شریک حیات کو یہ چیز بڑی ناپسند اور ناگوار گزر رہی ہے، اگر اس طرح کے آثار ہیں، اس طرح کی پریشانیاں اس کے پاس ہیں، ایسے موقع پر جواز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، بلا وجہ، یا یہ سمجھیے کہ بس اچھا لگنے کے لیے کہ لوگوں کو میں اچھا لگوں، ایسی حالت میں سینے کے بال اور پنڈلیوں کے بال اور کمر کے بال موڑنا یا کاٹنا یا ان کو صاف کرنا خلاف ادب ہے، ادب کے خلاف ہے، یعنی بہتر نہیں ہے۔ انسان کو چاہے سینے کے بال ہوں، پنڈلیوں کے بال ہوں، یا کمر کے بال ہوں، یا موڑوں کے بال ہوں، اپنی حالت پر برقرار رکھنے چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی عذر ہو، مثلا انفیکشن کا خطرہ ہو، یا خارش ہو رہی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور شرعی عذر ہو، تب جواز ہوگا اور جائز ہوگا ان کو موڑنا اور ان کو صاف کرنا اور ان کو کاٹنا، لیکن بغیر کسی عذر کے ان کو صاف کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔